امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جو ہیں، جو اتنے خوبصورت درس ہیں نہج البلاغہ میں، وہ صرف ہمارے لیے نہیں تھے، خود اپنے آپ کو بھی وہ درس دیتے تھے، بے شک بے شک، اور خود بھی ان چیزوں کا اپنی عملی زندگی میں بھی خیال رکھتے تھے کہ بسا اوقات وہ اپنے آپ کو نصیحت کرنا، اپنے آپ کو، جیسے آج بھی ہمارے بہت سارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے اپنے آپ سے گفتگو کرنی چھوڑ دی ہے، انسان اپنے نفس سے بھی گفتگو کرے، اپنے نفس کو سمجھائے، اپنے نفس کو ڈانٹے، اپنے نفس کو قرآن سنائے، اپنے نفس کو احادیث سنائے، اندر کا جو نفس ہے اس کی تربیت کرنا یہ ہمارا پہلا فریضہ ہے، پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم اور لوگوں کی تربیت کریں۔ کہتے ہیں امیر المومنین ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک خاتون ہے، وہ پانی کی مشک جو ہے وہ لے کر جا رہی تھی، اور مشکل تھا اس کے لیے وہ پانی کی مشک اٹھانا، تو مولا نے کہا کہ یہ مجھے دے دیں، میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں، تو وہ لے لی اس سے۔ تو اب اس نے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہاں جو ہے یہ وہ دور تھا کہ امیر المومنین حاکم وقت تھے، خلیفہ وقت تھے۔ اس نے مولا علی کا شکوہ کیا، اس نے کہا کہ دیکھیں یہ علی بن ابی طالب نے میرے شوہر کو بھیجا جنگ کے لیے فلاں سرحد پہ، اور وہ وہاں قتل ہو گیا، اور اس کے بعد آج تک اس نے آگے پوچھا نہیں کہ میرا کس طرح گزارا ہو رہا ہے، میں کس طرح زندگی ان یتیم بچوں کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ البتہ میں یہاں کہوں گا کہ مولا پوچھتے تھے، کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ امیر المومنین رات کو جاتے تھے انہی بیوہ، انہی مساکین، انہی محتاجوں کو، صرف ان کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ تمہارا امام یہ تمہاری معلوم مدد نہیں کر۔ تھا کہ حاکم وقت ہی آ کر کے مدد ہاں، کرتا ان ہے۔ کی یہ توقع ہوتی تھی کہ نہیں وہ خود نفس نفیس تشریف لائیں۔ تو امیر المومنین جو ہیں انہوں نے شکوہ سنا اور اس خاتون کے گھر پہنچے اور وہاں پانی پہنچایا۔ اس کے بعد جو ہے روایات میں یہ ہے کہ مولا دوبارہ گئے اور گھر سے کافی سارا کھانے کا سامان جو ہے وہ ایک پوٹلی میں ایک اٹھایا اور چل پڑے، اور اس خاتون کے گھر پہنچے اور کہا کہ یہ کھانے پینے کا سامان ہے، اور کہا کہ میں آپ کے لیے روٹی بناتا ہوں اور یہ گوشت بھی پکاتا ہوں، آپ بچوں کو کھلائیں یا بچے کھلانے کی ذمہ داری میری ہے اور آپ جو ہے وہ روٹی پکائیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ خاتون جو ہے اس کو صلاحیت زیادہ ہے کہ وہ آٹے کو گوندے اور روٹی پکائے، آپ میرے بچوں کو کھلائیں۔ بڑی خوش ہوئی کہ یہ وہی بندہ خدا ہے جس نے پہلے بھی میری مدد کی، پانی پہنچایا، اور وہ بار بار وہاں شکوہ کر رہی تھی امیر المومنین کا کہ دیکھیں تم تو ان سے بہتر ہو، وہ تو کوئی پوچھتے نہیں ہمیں آ کے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ امیر المومنین نے اس کے بچوں کو کھلانا شروع کر دیا، اور بالآخر اور ساتھ گوشت پکانا شروع کر دیا، اور بچوں کو جو ہے وہ پکا ہوا گوشت اور خرما جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ بچوں کو کھلاتے تھے، اور بچوں کو یہ کہتے تھے کہ تمہیں اگر کوئی شکایت ہے اپنے وقت کے خلیفہ سے تو اسے معاف کر دو، اگر تمہیں علی ابن ابی طالب سے کوئی شکایت ہے تو اسے معاف کر دو۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جب آگ جل رہی تھی تو امیر المومنین اپنا چہرہ جو ہے اس آگ کی حرارت کے پاس لے کے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے علی، اب یہاں مولا علی اپنے آپ سے گفتگو کریں، اے علی دنیا کی حرارت کو چکھو، اس کی تپش کو دیکھو، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک حاکم جو ہے اسے اپنے رعایا میں جو بیوہ ہیں، جو مساکین ہیں، محتاج ہیں، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، یہ تمہیں احساس ہونا چاہیے، اس دنیاوی آگ جو ہے اس کی حرارت چکھو، اور وہ جہنم کی جو آگ ہے اسے یاد کرو، یعنی اپنے آپ سے جو ہے وہ مخاطب ہے۔ اسی دوران جو ہے کہتے ہیں وہاں سے ایک اور خاتون گزری تو اس نے کہا کہ یہ تو امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور تم ان سے اپنے گھر کے کام لے رہی ہو۔ تو وہ بڑی شرمندہ ہوئی اور اس نے مولا سے جو ہے وہ معافی مانگی، تو امام نے کہا نہیں، آپ مجھے معاف کریں، چونکہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے آپ کی جو ہے وہ خبر گیری نہیں کی۔ یعنی مولا نے پھر بھی یہ نہیں جتلایا کہ رات کو جو تمہارے گھر اناج لے کے آتا ہے وہ میں ہی ہوں، صرف اس کا جو شکوہ تھا کہ ظاہر بظاہر کبھی علی میرے پاس نہیں آئے، مولا اس کا آج یہ شکوہ دور کر رہے ہیں اور اس کو حق دے رہے ہیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مجھے ظاہر بظاہر بھی آنا چاہیے تھا، اور میں اسی وجہ سے بار بار اپنے نفس کو، امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ اے علی دنیا کی آگ کی حرارت دیکھ، یہ حاکم کا فرض ہے کہ وہ ظاہر بظاہر بھی آئے۔ تو دیکھیں نا ہمارے مولا نے ہمیں کتنا بہترین اسوہ اور بہترین جو ہے وہ درس دیا کہ ایک مومن
اور ایک حاکم یہ کیسا ہونا چاہیے. ہمارے محلوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، ہماری زندگی ان سے بہت اچھی ہو سکتی ہے، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان کی خبر گیری کرنا، بالآخر ان کے بچوں سے محبت، ان کی کوئی اگر کوئی کمی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اسے حل کرنا. امیر المومنین نے ہمارے معاشرے کے ان تمام طبقات کو یہ درس دیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں. اب لازمی نہیں ہے کہ ہم حاکم بنیں تو یہ کام کریں، اگر اللہ نے ہمیں یہ استطاعت دی ہے اور یہ طاقت دی ہے تو یہ درس ہے ہمارے لیے کہ وہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے مشکلات میں مبتلا ہیں، بالخصوص بے وگان، بالخصوص یتیم، جیسے کہتے ہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو جتنے اس کے بال ہیں اتنا جو ہے وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ خبر گیری یہ بھی وہی محاسن اخلاق ہیں. آج معاشرے کے اندر کچھ لوگوں نے چند ایک عبادتوں، تسبیحوں، وظائف اور اعمال ان کو سمجھ لیا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہم مومن ہیں. عام طور پر ہم سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ قبلہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، کوئی نماز بتا دیں، کوئی عبادت ایسی بتائیں، ہم تیار ہیں اسے کرنے کے لیے. لیکن جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی غریب کی، بلاخر کسی فقیر کی، کسی اسیر کی، کسی بیمار کی جائیں، کوئی مشکل حل کریں، یہ ان کو سخت لگتا ہے. ویسے الحمدللہ بسا اوقات پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اٹھ کے جانا، اس طرح کے کام کرنا، اور پھر ظاہر ہے وہ طبقے کا بھی فرق ہے اور اس میں کچھ ناگوار مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے یہ جو واقعہ سنایا کہ مولا علی جیسی ذات کہ جو دارالحکومت چھوڑ کر ایک بیوہ کے ایک معمولی سے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس کے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور ان کے لیے غذا تیار کر رہے ہیں، اور وہاں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے درس ہیں. جب ہمارے امام نے اسے آر نہیں سمجھا تو ہم ان چیزوں کو کیوں آر سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ ہیں حقیقی معنوں میں. البتہ میں یہاں منع نہیں کرتا کہ وظائف نہیں ہونی چاہیے، عبادتیں، دعائیں، وہ اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ. یہ کام، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے ان چیزوں کی بھی زیادہ توفیق ملے گی. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہم وظیفہ تو انجام دے رہے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو یہ کام اگر ساتھ کریں گے تو وہ ہمارے وظیفے بھی جو ہیں مستجاب ہوں گے.